میں جب بھی زہیب رمضان کی ٹرانسمیشن دیکھتی تھی، پہلے آپ تو خود ہوسٹ کر رہی ہوں، لیکن اس سے پہلے جب بھی دیکھتی تھی، جو میرا فیوریٹ پتہ سیگمنٹ کیا ہوتا تھا اس میں، جب سوال جواب ہوتے ہیں، لوگوں کی کالز، ان کے سوالات، بالکل بالکل، لوگ اپنے سوال کر رہے ہیں اور اس کے جواب آگے سے آ رہے ہیں یا وظیفے بتائے جا رہے ہیں، مجھے وہ بڑا اچھا لگتا ہے. تو یہ آپ نے اس ٹرانسمیشن میں بھی کہہ کے آپ نے کہا کہ بھئی یہ سیگمنٹ ضرور ہے، یہ سیگمنٹ ضرور ہو اور ذرا زیادہ ڈیوریشن کا ہو، اور بات یہ کہ آج کے دور، آج کے حساب سے سوال ہو. اچھا، اس میں آپ، یہ آپ کا سیگمنٹ ہے، آپ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، آپ لائیو پرانے وقتوں کی طرح آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، آپ کی کالز کو ہم شامل کریں گے، آپ کے سوال ہوں گے اور اس کے بعد آپ اس کے جواب ہوں گے. بالکل سب کو سیکھ. اچھا، سوال کا مسئلہ کسی کا بھی ہو، آپ کا مسئلہ کیا تھا آج مجھے بتائیں، آج آپ کے کیا کیا مسائل تھے، ذرا جلدی سے مجھے بتا دینا. پہلی رمضان ٹرانسمیشن تھی. جی نہیں، الحمدللہ. وارڈروب کا مسئلہ تھا، کیا پرابلم؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں تھا، اتنا اسموتھ ماشاءاللہ کہ مطلب پتہ ہی نہیں چلا، کوئی پرابلم ہی نہیں ہوئی الحمدللہ. اور ہم یہ کہ کل ہم نے ریہرسل بھی کی، تیاری کی، پریکٹس کی، آئی تھنک اس کی وجہ سے بھی بہت آسانی ہوگی اور ٹیم نے بہت اچھی. تو جناب یہ ہمارا سیگمنٹ ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل. جیسے نادیہ نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کال بھی کر سکتے ہیں. تو ہمیں جوائن کیا ہے مفتی سید شہریار داؤد صاحب نے. مفتی صاحب السلام علیکم. رمضان مبارک شہریار بھائی، رمضان مبارک. آپ سب کو بھی رمضان بہت مبارک ہو. سارے سوالات کے لیے تیار ہیں آپ؟ سب کے جوابات کے لیے کوئی بھی سوال آ سکتا ہے لوگوں کے، تو آپ کو بتائیں مختلف نوعیت کے سوالات. نہیں معلوم ہوگا تو معلوم کر کے بتا دیں گے، معذرت کر لیں گے. کبھی ہوتا ہے شہریار بھائی کہ کبھی کوئی ایسا سوال ہو کہ آپ اس میں پریشان بھی ہو جائیں؟ ہاں ہوتے ہیں سوالات، اس میں ہم رہ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، آپ ہمارا نمبر لے لیں، ہم سے ڈائریکٹ رابطہ کر لیں، ہم آپ کو بعد میں اس کا تفصیل سے. بعض فقہی، بعض شرعی خوابوں کی تعبیریں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ہمیں مزید سوالات کرنے پڑ جاتے ہیں. جب بھائی آپ نے دیکھا ہے تو بھائی ہم نے پوچھنا ہوتا ہے بھائی آپ نے کیا کھا کے سوئے تھے، تعبیروں میں خاص طور پہ، ٹھیک ہے نا. تاریخ پیدائش کیا ہے، شادی کب ہوئی، آپ کے ساتھ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ لے کے پھر اس کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی صحیح تعبیر بیان کی جاتی ہے. یہ تعبیرات میں خاص طور پہ بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور خواب ہر ایک کو بھی نہیں سنانا چاہیے. صرف جو صاحب علم حضرات ہوں ان کو ہی بتائیں. ہر ایک کو ماجے ساجے کو خواب، میں تو خواب ایسی تعبیر بتا اور جو الٹی سے خواب جیسی تعبیر بتا دی گئی تو ویسا ہی سامنے آ جاتا ہے. بالکل بالکل. تو خواب ایسے بتانے سے کہتے ہیں کہ جی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پورا ہو جاتا ہے، کچھ کہتے ہیں پورا نہیں ہوتا. بتانا ہی نہیں چاہیے. مختلف باتیں ہیں. کچھ خوابوں کے بارے میں چھوٹا سا عرض کر دوں. خواب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک رحمانی، ایک شیطانی. جی، اللہ کی طرف سے بھی ہوتے ہیں اور شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. اچھا، پھر اس کے اندر بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جن کی تعبیر ہوتی ہے، بعض خواب ہوتے ہیں منتشر خواب، ان کی تعبیرات نہیں ہوتی، وہ صرف ہمارے روزمرہ کے جو ہمارے معاملات اس کی وجہ سے جو تخیلات بنتے ہیں وہ خواب کی صورت میں آ جاتے ہیں. اور زیادہ تر شیطان ہی ایسی چیزوں کو لاتا ہے. اس کا تو بہترین طریقہ یہ ہے نا کہ وضو کر کے سوئیں، وضو کر کے سوئیں، توبہ کر کے سوئیں، اعوذ باللہ، معوذتین پڑھ کے سوئیں، آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں. ویسے آتے ہوئے کوئی پریشانی، دشواری، کوئی مسائل تو نہیں ہوئے ٹریفک میں؟ کوئی ہبڑ دبڑ، کوئی پینک، کچھ؟ ایک چینل تھا وہاں سے پھر یہاں ہے، الحمدللہ بیچ میں گیپ اچھا ہے. اور ماشاءاللہ شہریار بھائی اتنا اچھا موسم ہے، روزے کا تو پتہ ہی نہیں چلے گا. اس سال اتنے ٹھنڈے، اتنے پیارے روزے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کی بات سناؤں رضی اللہ عنہ، بڑے ضعیف تھے، اور پھر کہتے تھے یا اللہ، دعا کیا کہتے تھے، یا اللہ تو مجھے طویل عمر عطا کر کہ میں انتہائی ضعیف ہو جاؤں، بوڑھا ہو جاؤں، طاقت کم ہو جائے، اور پھر انتہائی شدید گرمی کے روزے مجھے عطا کر تاکہ میں پیاس اور بھوک کا لطف اٹھا سکوں. اور ہم کہتے ہیں جی بس ہمارا جلدی 12 گھنٹے کا سو کے روزہ گزر گیا. شہریار بھائی پہلا سوال جو ہے نا ہمارا وہ، اور بہت زیادہ یہ سوال ہوتا ہے اور یہ مسئلہ بھی ہے لوگوں کا کہ رمضان آتے ہیں اور عدم برداشت کا رویہ ہم سب ایک دوسرے میں دیکھتے ہیں. شکل پہ ایک غصہ سا ہوتا ہے، بس ایک ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی بم کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور بس وہ پھٹنے ہی والا ہے، اور کہتے بھی ہیں آپ کہ بھئی میرا روزہ ہے، مجھ سے زیادہ تمیزی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. دیکھیے شیطان بند ہے، ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، بٹ اس نے ہمیں اتنے دھکے دے دیے، اب اس کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، ہم اس کے بتائے ہوئے رستے پہ چل رہے ہیں. جبکہ ہم 5 مرتبہ نماز میں پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پہ چلنا نہیں چاہتے، یہ الگ بات ہے، دعا ضرور مانگتے ہیں. بہرحال پھر عین آپ نے کہا افطار کے وقت ہم بم پھوٹنے والا ہے. آپ کو پتہ ہے افطار کے وقت اللہ تبارک تعالیٰ ماہ رمضان میں ہر روز 10 لاکھ، ایک روایت میں اس سے زیادہ کی تعداد بھی آئی،
کہ ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جن پر ان کے اعمال بد کی وجہ سے جہنم واجب ہو یہاں چکی تھوڑا ہوتی سا توقف، رابعہ نے کراچی ہاں سے جی ہمیں بالکل، کالز بہت ہم نے ذکر کیا اور بس کالز شروع ہو گئی، میسج بھی آپ کر سکتے ہیں جی۔ رابعہ کی کال ہے، السلام علیکم، کراچی سے۔ جی جی السلام علیکم، رمضان مبارک رابعہ۔ آپ کو بھی رمضان مبارک۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال تھا کہ میری والدہ جو ہے ان کو شوگر ہے اور ہم لوگ انہیں منع کرتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے، لیکن وہ ضد کرتی ہیں کہ نہیں مجھے روزہ رکھنا ہے، تو اس میں تھوڑا سا آپ بتا دیں کہ مطلب جو روزہ اگر نہیں رکھے گا تو اس کے بہاف پہ آئی تھنک کتنے لوگوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، کتنے ہم راشن دے سکتے ہیں اس پہ تاکہ وہ انڈرسٹینڈ کریں۔ تھینک یو رابعہ، یہ بہت اچھا سوال ہے، اور لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ لوگ اگر ان کی جان پہ بھی بنائی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ روزہ ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، اور گھر والے پریشان ہوتے ہیں پھر۔ اچھا، اب یہاں پر گھر والوں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ایک آدمی اگر برضا و رغبت اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر اتنی طاقت ہے میں روزہ رکھ سکتا ہوں، میری عمر 60 سال ہو گئی، 70 سال ہو گئی، لیکن میں اگر سروائیو کر سکتا ہوں تو اس کو روزہ رکھنے دینا چاہیے۔ اور اگر روزہ رکھتے ہوئے خدا نہ خواستہ ان کی طبیعت خراب ہو جائے تو آپ کو اسلام نے اجازت دی ہے، آپ اس کا روزہ افطار کرا دیں، آپ اس کا روزہ توڑوا دیں، جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں روزہ توڑوا دیں، اس کو دوا دے دیں، کوئی کھانا پینا دے دیں، اس کا پھر وہ معاملہ، اور وہ ثواب روزے کا ہوگا، اس کو ثواب ملے گا کیونکہ اس نے کوشش کی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الانسان الا لیس سعی، کہ ہم انسان کو اس کی کوشش کے مطابق اجر عطا فرماتے ہیں، ہم نیت کوشش کریں گے، نیت کریں گے۔ اچھا، اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی اماں بہت بوڑھی ہیں، چلتی ہیں گر جاتی ہیں، چکر آ جاتے ہیں، وہ نہیں رکھوانے دینا چاہتے، تو کم از کم وہ جتنی دیر رہ سکتی ہیں وہ رکھتی ہیں، ان کو رکھنے دیں، زور زبردستی نہ کریں۔ خدا نہ خواستہ کوئی ایسے کلمات کہہ دیں جو آپ کی دل آزاری یا اللہ کو ناراض کرنے کا سبب بن جائے تو ایسا نہ کرنے دیں، ان کو ایز اٹ از چلنے دیں۔ البتہ اب آپ کو لگتا ہے یار یہ آگے بھی صحیح نہیں ہوں گی تو ان کے روزانہ 2 مساکین کو کھانا کھلانے کے برابر اس کا فدیہ دے دیا ہے۔ بالکل ایسے۔ اچھا، لاہور سے وقار نے ہمیں کال کیا، دو افراد ہیں، نہیں ایک شخص کا دو مساکین کو، ایک روزے کا 2 مساکین کو کھانا کھلانا، اس میں سحری افطاری یا سحری افطاری کا یعنی کہا جاتا ہے نا 2 وقت کا کھانا، 2 وقت کا، ہاں، 2 لوگوں کے لیے۔ تو رابعہ آپ کو اس کا جواب یقیناً مل گیا ہوگا۔ وقار نے ہمیں جوائن کیا ہے لاہور سے۔ وقار السلام علیکم، کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام جی، میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب سے کہ جس طرح آج کل کے حالات چل رہے ہیں، مالی حالات سب کے خراب چل رہے ہیں، تو روزی جس کے اندر کشادگی کے لیے ہم کون سا وظیفہ اختیار کریں جس سے ہم اپنے مالی مسائل پر قابو پا سکیں، اپنی روزی کو بڑھا سکیں؟ صحیح، بہت شکریہ۔ بہت اچھا سوال ہے یہ۔ سب سے پہلے تو دیکھیں یہ کہ ہمارا جو آمدنی کا ذریعہ وہ حلال ہے، پہلے یہ دیکھنا۔ نمبر 2، کیا ہم قناعت پسند ہیں، جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلائے ہوئے کہ نہیں پھیلائے ہوئے، کہیں ہم نے کوئی ایکسٹرا آرڈنری تو اپنے اخراجات نہیں کیے۔ جب آپ قناعت کی چادر اوڑھ لیتے ہیں نا تو آپ کے اخراجات کنٹرول میں بھی آ جاتے ہیں، اور جتنا آتا ہے اس میں آدمی کو سحری بھی ہو جاتی ہے، تسلی بھی ہو جاتی ہے۔ پھر بھی رسول کریم علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ میں تنگی ہے، رزق کم ہے، تو حضور نے فرمایا تم صبح کے وقت فرشتوں کی تسبیح کیوں نہیں پڑھتے؟ پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ بس یہ آپ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، لیکن پڑھنا صبح فجر کے وقت ہے کہ صبح صبح اللہ تعالیٰ کے 2 فرشتے نکلتے ہیں اور ہر انسان کے پاس، مسلمان کے پاس نہیں، ہر انسان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں لے ہم تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہوا رزق لائے، اور اگر بندہ بڑا سو رہا ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ جی میں پوچھنے والا تھا کہ یہاں تو میجورٹی مطلب 12 بجے تک، 1 بجے تک۔ مجھے بتائیں زہیب بھائی اور نادیہ ذرا مجھے بتائیں، وقت ہے زوال کا، 11:30 پونے 12 بجے زوال کا وقت ہوتا ہے، آپ جا کے دکان کھول رہے ہیں، زوال کا پیریڈ لگ گیا ہے، سورج پیک پہ پہنچ کے ڈاؤن فال پہ آ رہا ہے، پھر بیٹھے تو ہوئے آپ بیٹھ کے اب رزق مانگ رہے ہیں، رزق بھی بہت آئے گا، ایسا بھی سوال آئیں گے، کماتے بہت ہیں، برکت نہیں ہے، زوال کے وقت کا رزق برکت والا نہیں ہوتا۔ صحیح، بالکل۔ نیہا کی کال ہے کراچی سے، بالکل کراچی سے۔ جی السلام علیکم، رمضان مبارک نیہا۔ ہلو السلام علیکم، نادیہ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، رمضان مبارک۔ روزہ ہے تمہارا؟ زہیب حسن بھی ہیں، السلام علیکم۔ ہاں زہیب بھی ہیں۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ میرے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، روزے میں بھی اور ویسے عام دنوں میں بھی، تو اس کے حل کے لیے مجھے مفتی صاحب سے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اچھا، مطلب روزے میں بھی تو کیا چل رہی ہے لڑائی جھگڑے، کیا مطلب معاشی مسائل ہیں، کوئی آپس میں لوگوں کے درمیان کوئی اختلافات ہیں، کیوں لڑائی جھگڑے بتائیں گے تھوڑا؟ اور یہ کہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں یا بچوں کے ساتھ جھگڑے ہیں یا ہر کوئی بس لڑا ہے؟ جی بھائی بہن، ہم لوگ، میرے جو بھائی بہن ہیں وہ ہر وقت لڑتے رہتے ہیں۔ مطلب بچے ہیں لڑتے رہتے ہیں ہر وقت ایک ماحول ایسا ہے۔ بیٹا ایک چیز یاد رکھنا، جس گھر میں چک چک ہوتی ہے، چک چک کہتے ہیں نا لڑائی جھگڑا، ہر وقت کی
مستی مذاق، اس کو مارو پھینک، اور پھر اس کے بعد مستی کرتے کرتے مذاق کرتے کرتے ایک دم سیریس لڑائی ہو جائے. جس گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے وہاں سے رزق چلا جاتا ہے. اگر آپ کے گھر میں رزق ہے اور آپ پھر بھی لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ لوگ ناشکرے لوگ ہیں. معذرت، سوری، ناراض نہیں ہونا، آپ لوگ شکر ادا کرنے والے نہیں ہیں. آپ نیچے کیوں نہیں دیکھتے؟ کیا ہم غذا بھول جاتے ہیں؟ جہاں لوگ برتن لے کے گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں اور کھانا نہیں ملتا. ہمیں اگر پانی 2-4 دن، ابھی پچھلے دنوں پانی بند ہوا تھا، کیسے لوگ سڑکوں پر آ گئے تھے. اگر آپ کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں تو سب سے پہلے نعمتوں کا ادا کریں شکر، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم فلازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں اور زیادہ دوں گا. اور اگر تم لڑتے جھگڑتے رہو گے تو گھر سے خیر اور برکت اٹھ کے چلی جائے گی. کیا وظیفہ، کیا وظیفہ یہ ہے اعوذ باللہ من گھر میں سکون کا وظیفہ شہریار بھائی کے کیونکہ ایک شخص سے بھی جو ہے نا پورے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے. ایک شخص بھی اگر گھر کا ماحول خراب کرتا ہے تو آپ اس گھر والے کے لیے، میں آپ کو چند چیزیں لکھوا لیتا ہوں، قلم پینسل لے کے بیٹھ جائیں. سب سے پہلے درود شریف پڑھیں ایک بار، درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں. اس کے بعد آپ پڑھیں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد پڑھیں 3 مرتبہ آیت الکرسی، پھر اس کے بعد پڑھیں آپ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 68-69، قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ السَّاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. یہ 7 مرتبہ پڑھیں. اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں، وہ 7 بار پڑھیں. اس کے بعد 7 بار سورہ فلق، 7 بار سورہ ناس. یہ تب پڑھ کے نا پانی پہ دم کر دیں. یہ سب گھر والوں نے، میں نے ٹونک دے دیا. ٹونک، لڑائی ہوتا ہے ختم ہو جائے گا، جھگڑا ہوتا ہے ختم ہو جائے گا، آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے ختم ہو جائے گی، چک چک ختم ہو جائے گی، روزی میں برکت آئے گی، نظر بد سے بچیں گے. اکثیر دے دی میں نے. یہ سب چیزیں لکھ کے پانی پہ ایک بار بڑھ لیں، جی بالکل دم کریں. 7 دن یہ پانی چلائیں، اس میں اور پانی ملا دیں. اور ہر کسی کا دیا ہوا وظیفہ نہیں پڑھنا آپ نے. بڑا ضروری ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. شہریار بہت شکریہ. وظیفہ دیا. اب تو پہلا روزہ ہے، ابھی تو لوگ ظاہر ہے اتنی کالز آپ کو آئیں گی اور وہ پوچھیں گے، تو آپ ذرا تیاری کر کے آئیں ان کے سوالات کے جوابات کی. میں تیار، کیونکہ بڑے مشکل سوالات بھی لوگ پوچھ لیتے ہیں تیار ہیں ماشاءاللہ. اتنا علم اور ہماری ٹیم کو بھی ہمیں کہیں گے کہ ذرا الرٹ رہے، سوال کوئی بھی کیسا بھی آ سکتا ہے، پھر ہماری ذمہ داری نہیں ہے. لیکن یہ ٹیم الرٹ ہے ہماری. اچھا اس وقت. اچھا جی، تو اب ہمیں تقویٰ ضروری ہے.